کب تک؟ کہ جب تک یہ سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جاوے یا اس محنت میں دنیا سے چلا جاؤں. کوئی 4 مہینے 6 مہینے چلے چار بات ہی نہیں تھی. مجھے کام دیا ہے, میں کام کر رہا ہوں, مسلسل محنت کی. تو میں عرض کر رہا ہوں, مجھے پرانوں کا جمع ہونا یہ اتنا مفید نہیں ہے جتنا ان کا ملکوں میں بکھرنا مفید ہے. تاکہ اللہ رب العزت نے دین کی جو سمجھ یا دین کا جو علم ان کو دیا ہے یہ امت تک پہنچائیں. اس لیے اس کام کی سنت سب سے پہلی عمومیت ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ اس سے کم درجہ کسی کا نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. یہ نہیں کہ یہ حقیر ہے, یہ عزیز ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ نہیں. سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ڈاکوؤں کا راستہ اختیار فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے لے چلو, ہم ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے. سفر ہجرت میں آپ نے ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا. 2 ڈاکو ملے آپ کو راستے میں, دونوں کو دعوت دی, دونوں نے اسلام قبول کیا. دونوں کو فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس. تو میں عرض کرا کہ عمومیت, اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے. کس کا طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے. عوام کو خواص کو آپس میں ملایا گیا ہے. عوام کو علماء کو ملاؤ آپس میں تاکہ ان کے اختلاط سے جہالتیں ختم ہوں, اور علماء میں امت کی جہالت کا غم احساس پیدا ہو. جس طرح مالدار غربا میں جائے گا تو ان کی غربت کا احساس پیدا ہوگا اور اسے اپنے مال کا مصرف نظر آئے گا. اسے اپنے مال کا مصرف, جی ہاں, ورنہ مال کا مصرف نہیں ہے مالداروں کے پاس. کیا کریں کہ پیسہ ہے, کیا کروں, سوچ رہا ہوں یہاں کچھ بنا دوں, سوچ رہا ہوں یہاں کچھ کر لوں. جی ہاں, مال ہے, کیا کریں. جی ہاں, ایسے تو مالدار ہیں جو بیکار چیزیں خرید لیں گے کروڑوں روپے میں. جی ہاں, وہ خرچ کریں گے تفاخر کے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ جو مال کو لے کر غربا میں نہیں پھرے گا اس کو نہ اپنے مال کا مصرف نظر آئے گا, نہ ان کی غربت کا احساس ہوگا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اختلاط, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے, مالداروں کو فقیروں کے حوالے کرتے تھے. جی ہاں, وائل بن حجر کو حوالے کیا جو شہزادے تھے حضرت معاویہ کے, جن کو پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے. جاؤ انہیں کھانا کھلاؤ, انہیں دین سکھلاؤ, تمہارے ذمہ ہے. اکرام و تعلیم. جی ہاں, کہ ان کے ساتھ پرانوں کی نئے کی تشکیل پرانوں کے ساتھ. ہمارے اجتماعات میں پرانوں کے آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں آنے والوں کے نئے لوگوں کی جماعتیں لے کے نکلو. یہ آ گئے ہیں طلب لے کر, ان کو ساتھ رکھ کر تعلیم دو. یہ نفر کا مقصد تھا, تفقہ فی الدین نفر کا مقصد تھا اصل, کہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کو دین کی سمجھ حاصل ہو. محمد رحمۃ اللہ علیہ جب آتے بھوپال تو اتنے سارے ساتھیوں کو لے کے آ جاتے ساتھ, اور یہاں لا کر جو جماعتیں بنتی بھوپال کی اجتماع سے وہ سارے پرانوں کو دے کر روانہ کر دیتے. خود تنہا یا 2-4 کو لے کے واپس جاتے, سب کو لے کے آتے, سب کو جماعتوں میں جوڑ دیتے. جماعتیں نکلیں گی وہاں سے جماعتوں میں, سب کو جماعتوں میں جوڑ دیتی. وہاں یہ ہوتا ہی نہیں تھا میں تو اس کے لیے نہیں آیا تھا, میں تو اس کے لیے نہیں آیا تھا. سمجھتے تھے کہ یہاں پرانوں کا جمع ہونا تقاضوں پر بکھرنے کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کی ایک بات کہ ہمارا طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے, بلکہ ہم تو عوام کو, خواص کو, غربا کو, مالداروں کو, جاہلوں کو, علماء کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں
تاکہ ان کے اختلاط سے ان میں صفات منتقل ہوں اور ان کے اختلاط سے ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھیں. ہاں ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھیں. جی ہاں سب سے بڑی ضرورت دین ہے کہ امت میں پھر کے دیکھو امت کی دینی ضرورت کیا ہے. تو ایک بات یہ ہے مزاج نبوت میں کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. جی ہاں خواص کا جوڑ ہمیں نہیں ملتا سوائے اس جوڑ کے جس میں آپ کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور عباسہ نازل ہوئی. جی ہاں وہ خواص کا جوڑ تھا جس میں رؤسائے مشرکین نے چاہا تھا کہ آپ کے صحابہ شریک نہ ہوں. اس میں ایک جوڑ ہمارا الگ ہونا چاہیے. ایک جوڑ ہمارا الگ ہونا چاہیے. اس میں آپ کے صہیب سلمان بلال رضی اللہ عنہ یہ نہیں ہوں گے. ان کو روکیے. آپ نے سب صحابہ سے کہہ دیا کہ اس وقت تم میرے پاس مت آنا, یہ وقت ان کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے. سنو میں بتا رہا ہوں کہ اختلاط کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خیر ان کو عطا فرمائی ہے یہ خیر ان میں سے دوسروں میں کیسے منتقل ہو. اس کے منتقل ہونے کے لیے مستقل اختلاط چاہیے. یہ نہیں یہ الگ طبقہ ہے یہ الگ طبقہ ہے, یہ نہیں. چنانچہ آپ نے تحریر بھی لکھ دی ان کے لیے خط لکھا اور ایک تحریر مرتب کی کہ اس وقت جو جوڑ ہوگا وہ خواص کا ہوگا. تو رؤسائے مشرکین آئے بات سننے کے لیے. آپ کو حرص تھی کہ یہ ایمان لے آئے کسی طرح بات سن لیں اور کوئی حرص نہیں تھی نعوذ باللہ. یہاں تو دوسرے اغراض پیدا ہو سکتی ہیں خواص سے ملاقات میں. وہاں تو کوئی غرض ہی نہیں تھی سوائے ہدایت کے. کوئی غرض نہیں تھی کہ کان بات تو پڑ جاوے کم سے کم خواص سن لے بات. کوئی موقع تو ملے ان کے کان بات پڑھنے کا. کتنا ضروری تقاضا تھا. لیکن اس درمیان میں نابینا صحابی آ گئے عبداللہ ابن ام مکتوم اور دروازے چیخ کر کہا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ, مجھے سکھلایا اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد سے ناگواری ہوئی. فرمایا یہ وقت تمہارا تم سے مذاکرے کا نہیں تھا. تم کیوں آئے اس وقت جب روک دیا گیا تھا. جی ہاں ادھر آپ کو ناگواری ہوئی ادھر عباسہ نازل ہوئی. سنو آپ کو حکم ملا کہ آپ جم کر رہیے ان کے درمیان جو 24 گھنٹے دن رات اللہ کی خوشنودی میں اور اس کے رضا والے کاموں میں لگے رہتے ہیں. سنو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. ہماری نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے امت کو مجتمع کرنا اور امت کے درمیانی طبقاتی فرق کو ختم کرنا. یہ ہمارے خروج کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. یہ اس کام کے مزاج میں عمومیت ہے. اور یہ کیا ہے قسمہ پرس لوگوں میں جاؤ, قسمہ پرس لوگوں میں جاؤ. جتنے قسمہ پرس لوگوں میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاؤ گے. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے براہ راست بندے سے بغیر ترجمان کے, میں ننگا ہوا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنا ہے, میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار ہوا تو میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا کہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرمائیں گے فلاں ننگے کے پاس جاتا مجھے وہاں پاتا, فلاں بھوکے کے پاس جاتا مجھے وہاں پاتا, فلاں بیمار کے پاس جاتا مجھے وہاں پاتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج ہے اس کا کام کا کہ اس کام میں عمومیت ہے. اس کام میں عمومیت ہے. تو جو کام عمومیت کا ہے اس کام میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ہر قسم
کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ہاں اس لیے عمومیت کے کام صبر کے ہوتے ہیں. عمومیت کے کام صبر کے ہوتے ہیں. صبر کے بڑا صبر چاہیے عمومی کام کے لیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں. جی ہاں کیا چروائی ہیں؟ بکریاں. جی کہ بکریاں کیوں چروائی؟ کہ بکریاں چروائی ہیں صبر کی مشق کرانے کے لیے. کہ بکری کو مار بھی نہیں سکتے, اس پر سواری بھی نہیں کر سکتے. ہاں سب سے نازک مزاج. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بکریوں کے کھانے کا انتظار, ان کے چرنے کا انتظار کرتا ہوں اس لکڑی پر ٹیک لگا کر. جی ہاں یہ بتایا لکڑی, یہ لکڑی بکریوں کے لیے. اور شبیہ غنمی ان حکاتا بھی اسی سے ہوں. اور جب کوئی بکری کہیں گھاس کھاتی ہے تو میں جنگل میں کھڑے ہو کے ان کے کھانے سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہوں. سنو یہ حکمت ہے بکریاں چروانے کی, صبر کی, کہ ان میں صبر پیدا ہو. اس لیے سب سے بڑا ایندھن داعی کے چلنے کے لیے وہ صبر ہے. سب سے بڑا ایندھن کیا صبر کر لو. کیا کر لو؟ صبر کر دیا. تہمتیں لگیں گی کہ صبر کرو, کہ تہمتیں لگنے میں وہ صابر کامیاب ہوگا جس کا اللہ کا درمیان کا معاملہ صاف ہے. یہ بھی یاد رکھو تاکہ مایوسی نہ پیدا ہو کہ لوگ تہمت لگا رہے. کیا کریں کہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں, یہ دیکھ لو تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ صاف ہے. اگر تیرے اللہ کے درمیان کا معاملہ صاف ہے تو پھر سمجھ لے کہ یہ ساری تہمتیں نبیوں کی لائن کی ہیں. ہاں کتنی مزے کی بات ہے, یہ تہمتیں نبیوں کی لائن کی ہیں اگر تیرا اللہ کا معاملہ صاف ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس صبر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو صبر کرنے والوں اور تقوی والوں کی طرف پھیر دیں گے. یہ اس کا نتیجہ نکلے گا اس صبر کا. ہاں کہ اللہ قلوب کو پھیر دیں گے صبر کرنے والوں کی طرف. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے اگر انہیں اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیا. تو یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام میں چلنے کے لیے بنیادی چیز صبر ہے. ایک مسجد کی جماعت سے لے کر ایک اوپر کی ذمہ داری تک ہر ایک کے اوپر صبر کا امتحان آئے گا. کیا آئے گا؟ صبر کا امتحان. کہ اسے برداشت کرو, اس کو برداشت کرو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ سوال یہ ہے کہ بھائی کب تک صبر کریں, سوال یہ ہے کہ صبر کب تک کریں, تو آپ نے بھی فرمایا کہ داعی صبر کب تک کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مدینہ والے تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ کہ جی میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا. فرمایا ملک شام والے تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ابو ذر ایسا نہ کرنا.
بلکہ کرنا یہ ہے کہ جہاں یہ تمہیں بھیجے تقاضوں پر جاتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں ساتھ لے جائے ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا۔ 2 سال 4 سال کی کوئی مدت نہیں بتائی، یہ فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذالک، یہاں آ کے مجھ سے مل لینا۔ یہ اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے، اجتماعی کام میں مختلف مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اپنے گھر میں آدمی اپنے ماحول میں ہے، بیوی اپنے مزاج کی ہے، بچے اپنے مزاج کے ہیں، جی ہاں، اور اگر یہاں بھی کوئی بات پیش آتی ہے تو کہتا ہے صبر کرو، گھر تو ایسے ہی چلے گا، کیا بات ہے، جسے مزاج نہیں ملتا انہیں بھی لے کے چلنا ہے، مزاج ملتا ہے ان کو بھی لے کے چلنا ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، کہ جب ایک گھر کی سزا تک صبر کی ضرورت ہے تو پھر سوچو کہ سارے عالم کا کام اور نبوت کا کام کہ جس میں ابتدا سے انتہا تک صبر ہی صبر ہے، جی ہاں، بعض مرتبہ آدمی بشریت کی وجہ سے انتقام کا ارادہ کر لیتا ہے۔ کس کا انتقام کا ارادہ؟ بشریت کی وجہ سے ہوتا ہے، انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، جی ہاں۔ تو آپ کو صبر کی تلقین اس طرح کی گئی کہ حضرت حمزہ کا قتل ہوا تو حضرت حمزہ کے ناک کان اعضاء کاٹ دیے گئے اور ان کو بدن کا چہرہ ختم کر دیا گیا بالکل۔ آپ کو غم بہت تھا اس کا، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے ساتھ جو ہوا ہے میں یہ 70 مشرکین کے ساتھ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اگر بدلہ لینا ہی لینا ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے تو آپ ایک مشرک کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، بدلہ اگر لینا ہی ہے، صبر نہیں کرنا ہے تو ایک کے ساتھ کریں گے، اور اگر بدلہ اگر صبر کریں تو صبر کرنا بہتر ہے۔ آپ اپنے قسم کا کفارہ دیا، ورنہ یہ بہت سب سے زیادہ دکھا دینے والی بات تھی۔ آدمی بے صبرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ بے صبرہ ہوتا ہے جب احتساب نہیں رہتا کہ اللہ مجھے اس پر کیا دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں، کیونکہ ہر اعتبار سے امام ہیں، کہ جیسے آپ امام ہیں ایسے آپ اذیتوں میں بھی امام ہیں، اذیتوں میں امام، جی ہاں۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھے اللہ کے دین کے بارے میں وہ اذیتیں دی گئی ہیں جو کسی کو نہیں دی گئی، جی ہاں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر ہے، صبر، انتقام نہیں، کیونکہ داعی کے دل میں 2 جذبے جمع نہیں ہو سکتے، ہدایت کا بھی جذبہ ہو اور انتقام کا بھی جذبہ ہو، یہ دو جذبے متضاد ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، جی ہاں۔ یہ ہدایت کا جذبہ ہوگا، یہ ان کی ہلاکت کا جذبہ ہوگا۔ ہلاکت اور ہدایت یہ 2 جذبے داعی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کسی کے بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز چاہو گے، یا ہدایت چاہو ان کی یا ہلاکت چاہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں سب سے بنیادی چیز اور سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، جی ہاں، کیونکہ کام اجتماعی ہے، ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ ایک بنیادی چیز صبر ہے۔ تو سنت یہ ہے اس کام کی، اور مزاج اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو اس سے حسد مت کرو، چونکہ بعض مرتبہ آدمی مخالف ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں ہے، پڑوسی سے دشمنی ہے، کیوں؟ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، اس کی دکان میری دکان سے اچھی ہے، اس کا کارخانہ میرے کارخانے سے بڑا ہے، یہ حسد اور کچھ نہیں ہے۔
کہ حسد مقابل بنا دیتا ہے ایک دوسرے کا. تو جب دنیا جو حقیر ہے اس کے بارے میں حسد کرنا آدمی کو دشمن بنا دیتا ہے. سنو، جو دنیا انتہائی حقیر ہے، جب اس کا حسد آپس میں دشمنی پیدا کر دے، جو دین سارے امور کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ فرمایا حدیث میں کہ حسد، اگر حسد کی گنجائش ہوتی تو دو چیزیں قابل حسد تھی، ایک مال، دوسرے علم. کیونکہ آدمی مال کے ذریعے سخاوت سے شہرت پاتا ہے اور علم کے ذریعے شہرت پاتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی شہرت کی ہیں، علم اور مال. یہ حدیث میں ہے اللہ ایک وہ بندہ اس اللہ نے مال دیا ہے، ایک بندہ اس اللہ نے علم دیا ہے. تو یہ تو دو چیزیں اگر ہو سکتی ہیں تو یہ قابل حسد ہو سکتی تھی، مگر حسد اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا لا حسد الا فی اثنتین. یہی ہے کہ رشک کرنے کی چیزیں دو ہیں، سخاوت اور علم. ہاں، مال رشک کرنے کی چیز نہیں ہے، مال رشک کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ مال جس مال سے مالدار سخاوت کرے وہ قابل رشک ہے. اس حدیث میں یہ بھی فرمایا، کوئی آدمی اگر سخاوت کے لیے یہ کہے اللہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی سخاوت کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال کے بغیر سخاوت کا بھی اجر دے دیتے ہیں. انہی کا مال دے کر خرچ کرے پھر سخی بنے پھر اجر ملے کہ نہیں. یہ اپنی نیت میں سخاوت کے اور خرچ کرنے کے ارادے سے مال چاہتا ہے، اللہ مال دیے بغیر اس کو اس کے عمل کا بھی اجر دے دیں گے. یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک خیر کے کام کو چاہتا ہے مگر ہم نے اس کی توفیق نہیں دی ہے اس کو. جی ہاں، سنو، تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام اللہ کا ہے، وہ جس سے چاہیں لے لیں. میرے دوستو، یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ جتنا آپس کا اختلاف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. آپس میں اختلاف صرف اور صرف حسد کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے. اگر اختلاف کی بنیاد حسد نہیں ہوگی تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور اگر حسد بنیاد ہے تو یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا. سنو، یہ بنیادی چیز، یہ بنیادی مرض ہے ایک حسد. تو میں نے آج کیا کام اللہ کا ہے، وہ جس سے چاہیں لے لیں، وہ جس سے چاہیں لے لیں. ہاں، اس میں نیا پرانا، عالم غیر عالم، میں آپ کو بتا رہا ہوں ضروری بات، یہ کوئی شرط نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو کسی کی قابلیت سے نہیں لیتے بلکہ قبولیت سے لیتے ہیں. قبولیت کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے. ہاں، قبولیت کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے. قبولیت کے لیے صفات قبولیت شرط ہیں، نمالی قابلیت، علمی قابلیت، عقلی قابلیت. جی ہاں، وہ تو قابلیتیں ہوتی ہیں. صفات قبولیت پر ہے کام. کچھ نہیں معلوم کس کا اللہ کے ساتھ تنہائی کا کیا معاملہ ہے. جی ہاں، بعض بائی پاس ہوتے ہیں نا، بائی پاس. جی ہاں، بعض ایسے راستے ہوتے ہیں کہ ایک لمبا راستہ جاتا ہے اور ایک درمیان سے راستہ نکلتا ہے. ان راستوں کی عام طور سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کیسے پہنچ گئے، کہ ہمیں تو ایک ایسا راستہ بتایا گیا جو درمیان سے نکل کے آتا تھا، تو آپ 4 گھنٹے میں پہنچے، ہم آدھے گھنٹے پہنچ گئے تھے. ہم ایسے بھی ہوتے ہیں، رفتار ہے اپنی اپنی. جی ہاں، اللہ سے ملاقات کی. سنو، یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی کو روک بھی نہیں سکتا اور کوئی کسی کو آگے بڑھا بھی نہیں سکتا. یہ معاملہ اللہ کا بندے کے درمیان میں ہے. اس کی مثالیں ہیں حدیث میں بہت.